اچھا، یہ میرے اکثر ذہن میں سوال آتا ہے کہ جو مطلب جب کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو ہے وہ ظاہر-سی بات ہے کہ پانی کا بہت زیادہ پرابلم تھی، لوگ جنگوں میں جاتے تھے، تو وضو وغیرہ کرنا تو ایک بہت بڑا پرابلم تھا۔ آپ کے پاس اتنا پانی ہی نہیں ہوتا تھا، مطلب بلکہ بیچ میں جو صحرا تھا، جب انہوں نے زیادہ دور جانا شروع کیا ہے تو وہ تو بہت اس میں بہت ہی کم پانی آپ کو، مطلب لوگ زیادہ تر جو ہے وہ نکلنے سے بھی ڈرتے تھے اس میں۔ تو اب یہ وضو جو ہے، مطلب ہم لوگ اس آج کل کے دور میں جب کہ ہم مکمل صاف رہتے ہیں نا، مطلب روزانہ آپ کے کوئی گندگی نہیں لگتی ہے، کچھ نہیں لگتی ہے سوائے اس کے کہ آپ باتھ روم وغیرہ یوز کریں۔ تو یہ اس کا وضو کا جو ہے وہ کیا بنتا ہے کہ وضو کتنا آپ نے، مطلب اگر صبح نہا لیے ہیں اور یا صبح نہیں بھی نہائے لیکن آپ صاف ہیں، تو آپ کا وضو پھر بھی یہ ہے کہ آپ نے ہر نماز سے پہلے جو ہے وضو بنانا ہے، اور اگر آپ کا ٹوٹ گیا ہے، اور اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر جیسے ریح کا خارج ہو جانا، یا پھر اس میں دوسرے ہیں کہ جو ہے نا کوئی فضلہ وغیرہ لگ جائے یا کچھ بھی، ٹھیک ہے نا، گندا پانی ہو تو اس سے جو ہے وضو لازم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سب جو ہے، یا پھر آپ صرف اس جگہ کو دھو سکتے ہیں جہاں پہ لگا ہے۔ تو اس کے بارے میں جو ہے وہ کیا ہے کہ آپ وضو جو ہے وہ ہر اس میں بنایا کریں، اور پہلے لوگ کیسے کرتے تھے اس کو پھر نا، جب انہوں نے 40 دن جو ہے وہ جانا ہے، 5 نمازیں پڑھنی ہے اس کے اندر، تو ان کا کیسے جو ہے وہ ہوتا تھا کہ ام، کیا کرتے تھے وہ اس کے لیے؟ ہاں، وضو کی پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے نا کہ وضو اصل میں صفائی کے لیے نہیں ہے۔ وضو اس لیے نہیں دیا گیا کہ ہم گندے ہیں تو ہم صاف ہو جائیں۔ وضو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے ایک طرح کی روحانی، ایک اس کے لیے کہ آپ کو اس کا احساس رہے، پاکیزگی کا احساس رہے، احساس قائم ہونا چاہیے پاکیزگی کا، تو اس کے لیے وضو رکھا ہے۔ لیکن یہ کہ ظاہر سی بات، پانی سے آپ ہاتھ بھی دھوئیں گے، منہ بھی دھوئیں گے تو صاف بھی ہو جائیں گے، لیکن اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ مطلب آپ گندے ہیں جس وجہ سے صاف ہونا ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، تو نماز پڑھنے جائیں تو اپنے اندر ایک پاکیزگی کا احساس دوبارہ سے پیدا کریں اور پھر جائیں۔ مطلب یہ احساس پیدا کریں کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہا ہوں تو مجھے اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا ہے۔ یہ اصل میں احساس ہے جو ہمیں پیدا کرنا چاہیے وضو کے لیے۔ تو یہ بنیادی چیز تو یہ ہے، اگر یہ سمجھ لیں گے تو پھر اس میں سے بہت سے سوال پیدا نہیں ہوں گے کہ مطلب وضو ہم کر رہے ہیں تو صاف ہے کہ نہیں۔ یہ تو آپ کو یہ سمجھ کے کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہے ہیں اور اپنے اندر یہ پاکیزگی کا احساس آپ کو پیدا کرنا ہے۔ تو یہ تو بات اس کی ہوگی۔ باقی دوسری بات آپ کی وہ ہے کہ اگر وضو کرنا مشکل ہے تو اس کے معاملے میں تو ہمیں مطلب صحابہ کرام کا بھی ملتا ہے، اور بہت سے علماء اس کو کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر بہت سردی ہے اور آپ کو جسے کہتے ہیں نا کہ بالکل آپ کو مشکل ہو رہی ہے کہ آپ پانی بہت ٹھنڈا ہے، وضو نہیں کر سکتے، تو آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے کئی ایک اسکالر سے بھی سنا ہے، اور بلکہ کسی نے ایک کسی صحابی کا ایک واقعہ بھی نقل کیا تھا کہ وہ گئے تھے کہیں پہ اور ان کو بہت سردی لگی تو انہوں نے تیمم کر لیا، لیکن باقی کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، لیکن انہوں نے واپس آ کے یہ بات بتائی تو شاید ان کو اجازت مل گئی تھی۔ واللہ عالم، مطلب یہ کہ یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ اتنی ڈیٹیلز تو اب ہم اسکالر سے پتہ چلیں گے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ اسکالرز یہ بات ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ آپ کر سکتے ہیں۔ اگر بہت سردی ہے یا بہت ایسی کسی مشکل میں آپ ہیں تو آپ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر پانی نہیں مل رہا، یہ تو سب کو پتہ ہی ہے کہ پانی نہ ہو تو آپ تیمم کر سکتے ہیں، اور تیمم بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ تیمم کرنے کا وجہ کیا ہے۔ پھر اگر پانی نہیں ہے تو بس نہ کریں، کیونکہ آپ تیمم سے صاف تو نہیں ہو رہے۔ لیکن پانی اگر نہ ہو تو آپ کو تیمم کرنا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوا؟ مقصد یہی ہوا کہ بس ایک احساس آپ کے اندر پیدا ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہا ہوں۔ تو ایک سمبولک، جسے کہتے ہیں نا، وضو کا پھر ایک سمبولک آلٹرنیٹ ہمیں دے دیا کہ ہم اپنے ایک یہ احساس قائم رکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہے ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا ہے۔ صفائی مقصد نہیں ہے اس کا۔ صفائی ہو جاتی ہے وضو سے، لیکن وہ مقصد نہیں ہے اس کا۔ دوسری کیا بات آپ نے پوچھی تھی، یا یہ کہ ہو گیا پورا؟ ہاں، یہی بس پوچھا پوچھا یہی تھا کہ اس کے اندر وضو میں مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ تو عام طور پہ مطلب جیسے صبح نہا کے نکلے ہیں تو پاکیزہ ہی ہوئے ہیں، اس میں پاک ہیں، تو کیا بار بار وضو پھر بھی کرنا چاہیے، جیسے ہوا خارج ہو یا ریح خارج ہو جائے اس کے وجہ سے، تو کیا بار بار پھر دوبارہ وضو کرنا چاہیے، یا آپ کا وضو رہتا ہے، بس آپ نے جیسے کچھ آپ کر کے جو ہے نا دوبارہ سے نماز پڑھ سکتے ہیں، یا کیونکہ آج مطلب ویسٹرن کنٹریز میں یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے لیے وضو کرنا آسان بھی نہیں ہے اگر آپ باہر ہیں نا، تو اگر آپ منہ ہاتھ پورے پورے بازو دھو رہے ہیں تو وہ لوگ تو آپ کو عجیب نظروں سے دیکھیں گے کہ کیا ہو گیا یہاں پہ، کیا کر رہا ہے نا یہ، ٹھیک ہے نا، اور خاص طور پہ پاؤں کا میں نے سنا ہے مسا ہو جاتا ہے، لیکن اس میں بھی پہلے حنفی مسلک میں میرے خیال میں یہ آیا تھا کہ آپ جو ہے نا چمڑے کے موضوع پہ ہاتھ پھیر سکتے ہیں،
پھر ابھی کا ورژن میں نے یہ سنا ہے کہ آپ بھلے وہ کپڑے کے موزے ہوں لیکن صرف آپ ہاتھ پھیر لیں تو اوپر سے وہ ہو جاتا ہے مسا جو ہے نا، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ مختلف چیزیں چینج ہوئے جا رہی ہیں نا، تو میرا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ اس زمانے میں جب کہ ایون آپ جب ہیں جیسے 40 دن کے لیے کہیں نکلے ہیں، تو میں نے تو یہ سنا ہے کہ اس میں ایون اگر آپ کا نائٹ فال بھی ہو جاتا تو بھی آپ تیمم کر کے نماز وغیرہ پڑھ سکتے تھے۔ لیکن اب سننے میں آتا ہے کہ نہیں، آپ کو جگہ جو ہے اس کو دھونا ہے، پھر آپ تیمم کر سکتے ہیں اور جو ہے نا، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ اب کیسے، کیونکہ جب آپ جا رہے ہیں، جیسے آپ جنگ کے اوپر جا رہے ہیں، تو آپ کے پاس تو ظاہر سی بات ہے کہ اپنے آپ کو جب آپ جو ہے نا وہ 1 نمبر کرتے ہیں یا 2 نمبر کرتے ہیں، اس کے لیے پانی تو نہیں ہے آپ کے پاس اتنا، آپ اتنا پانی کہاں سے لے کے آئیں گے؟ مطلب اونٹوں پہ جا رہے ہیں، بہت دور دور کے سفر ہیں، اور آپ کو اگر، ہوں۔ تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے ہوتا تھا اس ٹائم پہ نا، کہ آپ یہ اپنی صفائی کا مکمل خیال رکھتے تھے نا لوگ اس ٹائم پہ، اور وہ کیسے رکھ لیتے تھے پھر؟ ہوں۔ تو یہ اس میں اس میں چیز آپ نے پوچھی نا کہ وضو کا ٹوٹنے کا جو ہے، جیسے ری خارج ہوتی ہے یا اور بھی چیزیں، وہ اصل میں نجاست ہی ہے نا۔ تو آپ نجاست اگر ایک لاحق ہوئی ہے تو پھر پاکیزہ تو دوبارہ اس کا احساس آپ کو پیدا کرنا ہی چاہیے۔ تو یہ تو اس کا وہی ہے کہ مطلب صبح آپ نے نہا لیا تو وہی بات ہے کہ آپ صاف تو ہیں آپ، لیکن اگر ری خارج ہوئی ہے یا آپ گئے دوبارہ واش روم کہتے ہیں نا کچھ، تو جو ہے بہرحال نجاست تو لاحق ہوئی ہے، آپ نے اس جگہ کو تو صاف کر لیا ہے، لیکن بہرحال ایک نجاست جو لاحق ہوئی تھی اس کے پھر دوبارہ سے آپ کو پاکیزگی کا احساس اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ وہ جگہ تو آپ کو دھونی ہے جہاں پہ نجاست لگی تھی، لیکن آپ پھر وضو کر رہے ہیں نا، وہ جگہ تو گندی نہیں تھی، مطلب منہ تو آپ کا گندا نہیں ہوا ہوگا نا، لیکن آپ کو منہ دھونا ہے وضو میں۔ تو یہ چیز وہی ہے کہ مطلب جب بھی نجاست لگتی ہے تو آپ کو پھر دوبارہ سے پاکیزہ ہونا پڑتا ہے، یعنی صاف ہونا مقصد نہیں ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ مقصد صاف نہیں ہے، اس جگہ کو صاف کرنا ضروری ہے جہاں پہ نجاست لگی ہے، لیکن وضو بحیثیت خود ایک صاف کرنا اس کا مقصد نہیں ہے، اس کا مقصد پاکیزگی ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ آپ کی نجاست ہوئی ہے، آپ نے اس سے اپنے آپ کو صاف کر لیا ہے، جب صاف کر لیا تو اب پاک کریں گے، اب پاکیزگی کا احساس ہوگا، وہ ہے وضو۔ تو دوسری بات جو آپ نے پوچھی کہ جسے کہتے ہیں جنابت کا، تو جنابت کے معاملے میں بھی ایسے ہی ہے کہ آپ کو اگر پانی نہیں ہے تو آپ تیمم کر سکتے ہیں، یہ بات ہمیں معلوم ہے، یہ صحابہ کرام کا بھی ایک مطلب واقعات ہیں اس معاملے میں، اور ہمیں اس کی اجازت ہے کہ اگر پانی نہیں ہے تو ویسے ہی وہی سیم چیز ہے کہ اگر آپ کو وضو کرنا تھا، پانی نہیں ہے تو آپ تیمم کریں گے، ٹھیک ہے نا، لیکن غسل میں بھی غسل کرنا ہے آپ کو، لیکن اگر پانی نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے؟ تو وہ بھی آپ نہا تو نہیں سکتے اس وقت، تو اس وقت بھی تیمم آپ کی اجازت ہے۔ تو وہ دونوں چیزوں میں اس طرح کی اجازت ہے، وہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ باقی جو آپ نے کہا کہ موزے پر، تو موزے پر یہ ہے کہ وضو کر کے اگر موزہ پہنا ہو تو زیادہ تر اسکالرز یہی کہتے ہیں کہ ہاں آپ اس پہ وضو مطلب اس کے اوپر ہاتھ پھیر سکتے ہیں، مسح کر سکتے ہیں۔ وہ صرف احناف جو ہیں وہ تھوڑے اس معاملے میں سخت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک خاص قسم کا موزہ ہونا چاہیے، چمڑا جو اس کو آپ پہن کے چلیں اتنی دور تو وہ پھٹے نہیں، اور کچھ اپنی شرائط لگاتے ہیں اس میں۔ لیکن یہ کہ باقی دوسرے اسکالرز اور دوسرے جسے کہتے ہیں نا مذاہب، وہ یہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ وضو مطلب موزے پہ مسح کیا جا سکتا ہے، اس کی اجازت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ اچھا، تو لیکن اگر پبلک ریسٹ روم میں کر رہے ہیں تو آپ کو پھر بھی اپنے جو ہے وہ جوتے تو اتارنے پڑیں گے اس کے لیے، اگر موزے پہ بھی کرنا ہے تو، ہے نا؟ ہاں، اس پہ یہ جوتے کہ پہ نہیں ہو جوتے سکتا؟ اتارنے کا آپ موزے پہ کریں، لیکن اگر یہ کہ آپ کا جوتے پہن کے نماز پڑھنی ہے تو جوتے پہ مسح کرنا ہے۔ مطلب اصل چیز یہ ہے کہ یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا نا کہ آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ جوتا پہن کے پڑھیں گے نماز، گاڑی میں پڑھ رہے ہیں، آپ کہیں باہر ہیں تو آپ جوتے پہ مسح کریں گے، اور اگر جوتا اتار کے نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو پھر ہاں موزے پہ مسح کریں گے۔ حالانکہ اس معاملے میں بھی میں نے سنا ہے، مولانا اسحاق ہیں اور دوسرے اسکالرز کہتے ہیں کہ اس معاملے میں اتنے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، آپ نے موزہ جوتا پہنا ہوا ہے اس کے اوپر مسح کر لیں، بعد میں آپ نماز پڑھنے گئے آپ کو لگا کہ میں جوتا اتار کے پڑھ سکتا ہوں، جوتا اتار کے پڑھ لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔